معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبشی و مشقی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ظاہری نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1045۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے انبسا بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن پہلی قرأت سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے میں گئے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، ان دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ ظاہری نے کہا کہ کثیر بن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے، وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا۔ ظاہری نے کہا، میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینے میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر وہ سنت کے طریق سے چوک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1046۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جس دن سورج میں خسوف گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا کسوف گرہن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور ان میں خسوف گرہن کسی کی موت و زندگی پر نہیں لگتا، لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے لپکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1047۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یونس بن عبید نے، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ عبد الوارث شعبہ، خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ، ان سب حافظوں نے یونس سے یہ جملہ کہ اللہ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بیان نہیں کیا، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو موسیٰ نے مبارک بن فضالہ سے، انہوں نے امام حسن بصری سے روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ ابو بکرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر
مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو اشعث بن عبداللہ نے بھی امام حسن بصری سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1048۔